ایک عورت آپریشن کے کمرے میں داخل ہوئی تاکہ اس کا بچہ پیدا ہو، اور اسی دوران اس کی روح قبض کر لی گئی اور اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دینے کے بعد وفات پائی۔ شوہر اپنی بیوی کے بچھڑنے سے غمگین ہوا اور اس نے بیٹے کو اپنی سالی کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ خود بہت مصروف رہتا تھا۔ 7 ماہ بعد اس آدمی نے دوسری شادی کر لی اور اس کی دوسری بیوی میں سے اس کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ 3 سال گزرنے کے بعد اس آدمی نے اپنے بیٹے کو خالہ کے گھر سے واپس لانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہ سکے۔ بیوی نے اپنے بچوں کا خیال رکھا لیکن اس ستیلے بچے کا خیال نہ رکھا۔ اس نے اس کے ساتھ سختی کی اور اس کو کبھی معاف نہ کیا۔ چھوٹی موٹی غلطی پر بھی اس سے کافی سخت رویہ اختیار کرتی اور اکثر اوقات اس کو اکیلا کھانا دیا جاتا۔ ایک دن اس عورت نے اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا اور بچہ کھانے کی میز کے پاس آ گیا اور وہاں موجود کھانے اور مٹھائیوں کو دیکھ کر اس نے کچھ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عورت نے اس کو دیکھ لیا اور سختی سے ڈانٹا۔ پھر اس نے اسے چاولوں کی پلیٹ دی اور بالکنی میں بٹھا دیا اور کہا، یہاں بیٹھو جب تک مہمان چلے نہ جائیں اور اپنی جگہ سے مت نکلنا۔ بچہ جو ابھی 4 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، سردی کے موسم میں بالکنی میں اکیلا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اسے ستیلی ماں سے ڈر لگا کہ اگر وہ باہر نکلا تو کہیں ستیلی ماں سے اسے مار نہ پڑ جائے، لہٰذا وہ وہیں سو گیا۔ عورت کے رشتہ دار چلے گئے اور عورت اپنے بچوں کو لے کر سونے چلی گئی۔ شوہر کام سے دیر گھر آیا۔ بیوی نے کہا، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ شوہر نے کہا، میں کھانا باہر کھا چکا ہوں۔ اس نے اپنے یتیم بیٹے کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے کہا، وہ اپنے بستر پر سو رہا ہے اور بھول گئی کہ اس کو بالکنی میں بٹھایا تھا۔ شوہر بھی سو گیا۔ سوتے میں اس نے اپنی مرحوم بیوی کو خواب میں دیکھا جو کہہ رہی تھی، اپنے بیٹے کا خیال رکھو۔ وہ آدمی گھبرا کر اٹھا اور بچے کے بارے میں پوچھا۔ بیوی نے کہا، وہ اپنے بستر پر ہے۔ وہ آدمی سو گیا۔ پھر سے اس نے اپنی مرحوم بیوی کو خواب میں دیکھا جو کہہ رہی تھی، اپنے بیٹے کا خیال رکھو۔ آدمی نے دوبارہ پوچھا۔ بیوی نے کہا، آپ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں، بچہ اپنے بستر پر سو رہا ہے، فکر نہ کریں۔ آدمی تیسری بار سویا۔ پھر اس نے اپنی مرحوم بیوی کو دیکھا جو کہہ رہی تھی، اب تمہارا بیٹا میرے پاس آ گیا ہے۔ آدمی گھبرا کر اٹھا اور بستر میں بچے کو دیکھنے چلا گیا جو کہ وہاں نہیں ملا۔ پھر اس نے گھر کے ہر کونے میں اس کو تلاش کیا، نہیں ملا۔ آخرکار اسے بالکنی کا دروازہ کھولا تو دیکھا بچہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو لپیٹ رکھا تھا اور سر کو گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا۔ بچہ زرد چہرے کے ساتھ بے حرکت تھا۔ باپ نے اس کو بلایا تو معلوم ہوا کہ وہ انتقال کر چکا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چاولوں کی پلیٹ تھی، کچھ کھا چکا تھا اور کچھ چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اس سے ملنے والا تھا جو اس پر رحم کرے گی۔ وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا تھا۔ اے بنت خدا، خدا کے واسطے اپنے بچوں جیسا دوسرے بچوں کے بھی خیال رکھو، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ شیئرنگ، یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ تھی تو تھوڑی دکھ بھری مگر نصیحت والی تھی۔ شاید میرے یہ باتیں کسی کے کانوں تک پہنچیں تو جو کوئی ایسا سلوک کر رہا ہو اس کو اثر انداز کر دے اور کسی کی زندگی سنور جائے۔ تو آج ساتھ ساتھ آلو مونگرے کی ریسیپی ہے، سمپل ریسیپی ہے، ریسیپی بھی شیئر کی ہے اور شیئرنگ بھی کی ہے، سٹوری بھی شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی شیئرنگ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح پھر سے وہی ریکویسٹ کروں گی، نیو آنے والے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔